حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ہم کہتے نہیں تو فرماتے میرا روزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے رہتے۔ پھر ہمیں ہدیے کے طور پر کوئی چیز مل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات روزہ رکھتے اور بعض اوقات کھول دیتے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص صدقہ دینے کے لیے کچھ رقم نکالتا ہے، پھر اس میں سے کچھ کسی مستحق کو دے دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1701۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جسے جنابت کی حالت میں صبح ہو جائے وہ روزہ چھوڑ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1702۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت جنابت کی حالت پیش آ جاتی تھی۔ صبح ہونے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر نماز کا وقت ہو جانے کی اطلاع دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر غسل فرما لیتے۔ غسل سے فارغ ہونے پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی ٹپکتا دیکھتی، پھر آپ تشریف لے جاتے اور میں فجر کی نماز میں آپ کی تلاوت کی آواز سنتی۔ سند کے ایک راوی مطرف رحمہ اللہ نے کہا میں نے امام عامر شعبی رحمہ اللہ سے کہا کیا رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1703۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اگر آدمی کو جنابت کی حالت میں صبح ہو جائے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو تو کیا حکم ہے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حال میں صبح ہو جاتی تھی کہ آپ کو خواب کی وجہ سے نہیں بلکہ مباشرت کی وجہ سے غسل کی حاجت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے اپنا روزہ مکمل فرما لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1704۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1705۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1706۔ حضرت معاذہ ادویہ رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ حضرت معاذہ ادویہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، میں نے کہا مہینے کے کس حصے میں؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون سے حصے میں روزے رکھے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1709۔ حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب تو آپ روزے ہی رکھتے جائیں گے، اور روزے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب تو آپ نے روزے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ تقریباً پورا شعبان ہی روزے رکھ لیتے تھے۔ آپ چند دن کے سوا ماہ شعبان کے سارے روزے رکھ لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1710۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ افطار نہیں کریں گے، اور افطار کرتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ روزے نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب سے مدینہ تشریف لائے آپ نے رمضان کے سوا کبھی مسلسل 1 مہینہ روزے نہیں رکھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1711۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب روزہ داؤد علیہ السلام والا روزہ ہے۔ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو نماز پسند ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ آپ آدھی رات تک سوتے اور تہائی رات میں نماز پڑھتے اور رات کا چھٹا حصہ سو رہتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1712۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جو شخص 2 دن روزے رکھے اور 1 دن چھوڑ دے تو اس کا یہ معمول کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو شخص 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن چھوڑے اس کا یہ معمول کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا، جو شخص 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن چھوڑے اس کا یہ معمول کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ معمول اختیار کر سکوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1713۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہو گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص نیکی کرے اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1715۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھ لیے تو اس نے گویا زبان بھر کے روزے رکھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1716۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں 1 دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کے فاصلے تک دور کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1717۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینا کے ایام کھانے پینے کے دن ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1719۔ حضرت بشر بن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے دوران میں آپ نے فرمایا، جنت میں صرف مسلمان جان ہی داخل ہوگی اور یہ ایام کھانے پینے کے دن ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1720۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1721۔ حضرت ابو عبید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید میں حاضر تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے سے پہلے نماز شروع کی اور نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ عید الفطر کا دن تو تمہارا روزوں سے فارغ ہونے کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کے دن تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1722۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، سوائے اس صورت کے کہ اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1723۔ حضرت محمد بن عباد بن جعفر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس دوران میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس گھر کے رب کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1724۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کا روزہ کم ہی چھوڑتے دیکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1725۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے اس روزے کے جو تم پر فرض ہو۔ اگر کسی کو محض انگور کی شاخ یا کسی درخت کی چھال ہی ملے تو اسی کو چوس لے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ روایت ہمیں حمید بن مسعدہ نے حمید بن مسعدہ نے سفیان بن حبیب سے، انہوں نے ثور بن یزید سے، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے عبداللہ بن بسر سے ان کی ہمشیرہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی مثل بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1727۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اسی عمل سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد میں نکلا پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1727۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 دنوں میں کبھی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1729۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کی وجہ سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے سال بھر کے اور اس کے بعد کے سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1730۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے عرفات کے میدان میں عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1732۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1733۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتے پایا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کے شکر کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1734۔ حضرت محمد بن سیفی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن ہمیں فرمایا کیا تم میں سے کسی نے آج کھانا کھایا ہے؟ ہم نے کہا ہم میں سے بعض نے کھانا کھایا ہے، بعض نے نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کرو، جس نے کھانا کھایا ہے وہ بھی باقی دن کا روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی روزہ رکھ لے، اور عروس والوں کو بھی کہلا بھیجو کہ وہ دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کریں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عروس والوں سے آپ کی مراد مدینے کے قرب و جوار کے لوگ تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1735۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ ابو علی نے کہا کہ احمد بن یونس نے ابن ابی ذئب سے یہ روایت بیان کی تو یہ اضافہ بھی بیان کیا، یا آپ نے اس خطرے کے پیش نظر فرمایا کہ عاشورے کا روزہ چھوٹ نہ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1737۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاشورے کے دن کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کے لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ اب جو شخص اس کا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، اور جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا چھوڑ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1737۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورے کے دن کے روزے سے میں اللہ سے اس قدر ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1738۔ حضرت ربیعہ بن غاز رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سوموار اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1739۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر وہ 2 آدمی جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ صلح کر لیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1740۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کے جسے تم لوگ محرم کہتے ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1742۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے ان روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1746۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں روزہ افطار کیا تو فرمایا، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تمہارے ہاں روزے دار روزہ افطار کرتے رہیں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1747۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ کے پاس موجود افراد میں سے کوئی صاحب روزے سے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1748۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1750۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کر لے، پھر چاہے کھانا کھائے چاہے نہ کھائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1751۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، انصاف کرنے والا حکمران اور افطار کرنے تک روزے دار اور مظلوم کی دعا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بادل کے طور پر اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر بعد ہی کروں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1751۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روزہ افطار کرتے وقت یوں کہتے سنا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1753۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نماز عید کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1754۔ حضرت برعیدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر عید کے لیے نہیں نکلتے تھے اور قربانی کے دن نماز عید سے واپسی تک نہیں کھاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1756۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میری ہمشیرہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے مسلسل 2 ماہ کے روزے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا جی ہاں ضرور ادا کرتی۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حق ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1758۔ حضرت برعیدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئیں اور ان کے ذمے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1759۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ماہ رمضان کے علاوہ کسی دن کا روزہ نہ رکھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1761۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزے دار کے درجے میں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1764۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سنان بن سنہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والے شکر گزار کے لیے صبر کرنے والے روزے دار جتنا ثواب ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1765۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے فرمایا مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، اسے آخری دہائی کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1766۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1767۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، کمر کس لیتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1768۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔
اور آپ پر ہر سال ایک بار قرآن پیش کیا جاتا تھا۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ کو 2 بار قرآن کا دور کروایا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1769۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے دوران میں سفر میں تھے، تو جب اگلا سال آیا آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1770۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنا چاہتے تھے تو صبح کی نماز پڑھ کر اس جگہ داخل ہوتے جہاں آپ کا اعتکاف کرنے کا ارادہ ہوتا۔ ایک بار آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے حکم دیا تو آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک خیمہ لگانے کا حکم دیا تو ان کے لیے بھی لگا دیا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک خیمہ لگانے کا حکم دیا تو ان کے لیے بھی لگا دیا گیا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کے خیمے دیکھے تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگانے کا حکم دیا اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی تو فرمایا کیا تم نیکی کا ارادہ رکھتی ہو؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں فرمایا اور شوال میں 10 دن اعتکاف کر لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1771۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قبول اسلام سے پہلے ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی تھی جو اسلام لانے تک پوری نہ کر سکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1772۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے وہ جگہ دکھائی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1773۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو ستون توبہ کے قریب آپ کا بستر بچھا دیا جاتا یا آپ کی چارپائی وہاں بچھا دی جاتی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1774۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترقی قبے میں اعتکاف فرمایا جس کے دروازے پر چٹائی کا ایک ٹکڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے چٹائی پکڑی اور اسے ہٹا کر قبے میں ایک طرف کر دیا، پھر اپنا سر خیمے سے باہر نکال کر لوگوں سے بات کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1775۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی اور وہاں کوئی بیمار ہوتا تو میں چلتے چلتے ہی اس کی خیریت پوچھ لیتی تھی۔ انہوں نے فرمایا جب لوگ اعتکاف میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر قضاء حاجت کے لیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1776۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوتے تو اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو کر کنگھی کر دیتی۔ میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی اور ایام سے ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1778۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد میں تشریف لے گئیں جبکہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں معتکف تھے۔ وہ عشاء کے وقت کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتی رہیں، پھر اٹھ کر واپس چل دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے اس دروازے تک پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب تھا تو پاس سے 2 انصاری گزرے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر کس طرح شک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو شدت سے محسوس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح پھرتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی نامناسب بات نہ ڈال دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1779۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے اعتکاف کیا۔ انہیں سرخ اور زرد رنگ کا استحاضہ آتا تھا۔ بعض اوقات وہ اپنے نیچے چوڑا برتن رکھ لیا کرتی تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1780۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے دولت مند افراد سے لیا جائے گا اور واپس انہی کے ناداروں کو دے دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو ان سے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچ کر رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1783۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سام کی شکل دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ اس کی گردن میں طوق بن کر لپٹ جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے اس کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں ان کی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1784۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں، بکریوں یا گایوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے یہ جانور قیامت کے دن انتہائی بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے۔ وہ اسے سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب آخری جانور گزر چکیں گے تو پہلے گزر جانے والے دوبارہ آ جائیں گے۔ اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1785۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اونٹ جن کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کیا گیا، قیامت کے دن آئیں گے، اپنے مالک کو پاؤں سے روندیں گے۔ گائیں اور بکریاں آئیں گی، وہ بھی اپنے مالک کو سموں سے روندیں گے اور سینگوں سے ماریں گے، اور خزانہ گنجا سام بن کر آ جائے گا۔ وہ قیامت کو جب اپنے مالک سے ملے گا تو مالک اس سے 2 دفعہ بھاگے گا، پھر وہ سامنے سے آئے گا تو مالک پھر بھاگے گا اور کہے گا، تو کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ اس سے بچنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ کرے گا تو وہ اس ہاتھ کو اپنے منہ میں لے لے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1786۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت خالد بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر گیا، انہیں ایک بدو ملا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ،
جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے کہا، جس نے اسے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی اس کے لیے تباہی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ نے اسے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر متوجہ ہو کر فرمایا، مجھے پرواہ نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جس کی تعداد اور مقدار کا مجھے علم ہو، اور اس کی زکوٰۃ ادا کروں اور اسے اللہ کی فرمانبرداری والے کام انجام دوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1787۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1788۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے کچھ زیادہ میں سے آدھا دینار اور 40 دینار میں سے 1 دینار وصول فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1791۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، کسی مال میں زکوٰۃ نہیں حتیٰ کہ اس پر سال گزر جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1792۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، 5 وسق کھجوروں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 سے کم اونٹوں میں بھی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1793۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1794۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے۔ میں اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، ابو اوفا کے خاندان پر رحمت نازل فرما۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1796۔ امام ابن شہاب زہری نے سالم بن عبداللہ اور ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے حضرت سالم رحمہ اللہ نے وہ تحریر پڑھوائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں وفات سے پہلے لکھوائی تھی۔ میں نے اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی پائیں، 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 10 اونٹوں پر 2 بکریاں، 15 اونٹوں پر 3 بکریاں، 20 اونٹوں پر 4 بکریاں ہیں، 25 سے 35 پر 1 سال کی 1 اونٹنی ہے، اگر 1 سالہ اونٹنی نہ ملے تو 2 سالہ مذکر اونٹ ہے، اگر 35 سے 1 اونٹ بھی زیادہ ہو تو ان پر 2 سالہ اونٹنی ہے، 45 تک یہی زکوٰۃ ہے، اگر 45 سے 1 زیادہ ہو تو 46 سے 60 تک 3 سالہ اونٹنی ہے، اگر گلے کی تعداد 60 سے 1 زیادہ ہو تو 75 تک 4 سالہ اونٹنی ہے، اگر 75 سے 1 بھی زائد ہو تو 90 تک ان میں 2 سالہ 2 اونٹنیاں زکوٰۃ ہیں، اگر 90 سے 1 بھی زیادہ ہو تو 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں ہیں، اگر اونٹ اس سے زیادہ ہوں تو ہر 50 میں 3 سالہ اونٹنی اور ہر 40 میں 2 سالہ اونٹنی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1798۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ فرض نہیں، 4 اونٹوں پر بھی کچھ زکوٰۃ نہیں، اگر ان کی تعداد 5 تک پہنچ جائے تو 9 عدد تک 1 بکری زکوٰۃ ہے، اگر وہ 10 ہو جائیں تو ان میں 14 کی تعداد تک 2 بکریاں ہیں، اگر وہ 15 ہو جائیں تو 19 کی تعداد تک 3 بکریاں زکوٰۃ ہیں، اگر 20 ہو جائیں تو 24 ہونے تک 4 بکریاں ہیں،
اگر وہ 25 کی تعداد کو پہنچ جائیں تو 25 سے 35 تک 1 سال کی ایک اونٹنی ہے۔ اگر 1 سال کی اونٹنی ریوڑ میں موجود نہ ہو تو 2 سال کا مذکر اونٹ ادا کر دے۔ اگر 35 سے 1 اونٹ زیادہ ہو تو ان میں 45 کی تعداد ہونے تک 2 سالہ ایک اونٹنی ہے۔ اگر 45 سے 1 اونٹ زیادہ ہو تو ان میں 3 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہے۔ 60 تک یہی حکم ہے۔ اگر 60 سے 1 اونٹ زیادہ ہو تو 75 تک 4 سالہ اونٹنی ہے۔ اگر 1 اونٹ زیادہ ہو تو 90 کی تعداد تک 2 سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہیں۔ 120 تک یہی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد ہر 50 میں 3 سالہ اونٹنی اور ہر 40 میں 2 سالہ اونٹنی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1799۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے یہ تحریر لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صدقے کا وہ فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا۔ جانوروں کی زکوٰۃ میں اونٹوں کی عمروں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس کی اونٹوں کی تعداد اس حد تک پہنچ جائے کہ اس پر جزعہ یعنی 4 سالہ کی ادائیگی فرض ہو، لیکن اس کے پاس ریوڑ میں جزعہ موجود نہ ہو، البتہ حقہ یعنی 3 سالہ موجود ہو تو اس سے حقہ ہی لے لیا جائے۔ اس کے ساتھ اگر اس کے پاس بکریاں ہوں تو 2 بکریاں دے دے یا 20 درہم دے دے۔ جس کے پاس اونٹوں کی تعداد حقہ وصول کرنے کے حد کو پہنچتی ہو اور اس کے پاس حقہ یعنی 3 سالہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس صرف بنت لبون یعنی 2 سالہ موجود ہو تو اس سے بنت لبون ہی قبول کر لی جائے اور اس کے ساتھ اس سے 2 بکریاں یا 20 درہم لے لیے جائیں۔ جس کی زکوٰۃ بنت لبون یعنی 2 سالہ کی حد کو پہنچتی ہو اور وہ اس کے پاس موجود نہ ہو بلکہ اس کے پاس حقہ یعنی 3 سالہ موجود ہو تو اس سے حقہ وصول کر لیا جائے اور زکوٰۃ جمع کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے۔ اور جس کی زکوٰۃ بنت لبون یعنی 2 سالہ کی حد کو پہنچتی ہو اور وہ اس کے پاس موجود نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت مخاض یعنی 1 سالہ ہو تو اس سے بنت مخاض قبول کر لی جائے اور وہ اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں ادا کرے۔ جس کی زکوٰۃ بنت مخاض یعنی 1 سالہ مؤنث کی حد کو پہنچتی ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو، البتہ اس کے پاس بنت لبون یعنی 2 سالہ مؤنث موجود ہو تو اس سے بنت لبون وصول کر لی جائے اور زکوٰۃ جمع کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں ادا کرے۔ جس کے پاس صحیح ادائیگی کے لیے بنت مخاض یعنی 1 سالہ مؤنث نہ ہو لیکن مذکر ابن لبون یعنی 2 سالہ مذکر موجود ہو تو اس سے وہی وصول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1800۔